حاضرین کرام، اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا تکرار کر لیں، مذاکرہ کر لیں، یاد دہانی ہو جائے ہمارے عقائد سے متعلق۔ کون سے عقائد؟ وہ عقائد جن کا تعلق عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہے اللہ کے اس اولو العزم من الرسول، رسولوں میں سے ایک رسول اور پیغمبر کے بارے میں، ان کی ولادت سے لے کر ان کا آسمان پر اٹھایا جانا، پھر قیامت سے پہلے ان کا نزول، اور پھر ان کی وفات، اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کا منظر، بہت لمبی تفصیل ہے۔ اس میں سے جس کو نبذہ کہتے ہیں عربی میں، ایک مٹھی چند باتیں جو کام کی ہوں، اس وقت انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان تمام اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نئی پیغمبر نے دنیا میں نہیں آنا۔ البتہ جو پہلے آ چکے ہیں وہ سارے بھی آ جائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، شریعت، دین، ختم نبوت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ سب بھی پابند ہیں کہ اگر آئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں اور آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تائید کریں۔ اور یہ عہد انبیاء سے اس دنیا میں نہیں، روح عالم الارواح میں لیا گیا تھا۔ جب ہم اور آپ عالم الست میں تھے اور ہمیں مالک ہم سے پوچھ رہا تھا کہ الست بربکم، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو ہم سب نے اقرار کیا تھا۔ ہماری روحوں نے، دنیا میں کوئی مانتا یا نہیں مانتا، اس وقت سب نے اقرار کیا تھا۔ منکر نے بھی کیا تھا، مومن نے بھی کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ بلا، یعنی اے اللہ تو ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ تو ہم سے لیا گیا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے دوسرا عہد لیا گیا کہ دنیا میں تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور آپ کی نصرت بھی کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تو ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے اب ان کی تعداد کتنی ہے تو خود قرآن میں ہے کہ بعضوں کا ہم نے ذکر کیا، وَمِنْهُمْ مَن لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعضوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نام سے نہیں بتایا گیا اور قرآن کریم اور وحی کے ذریعے اطلاع نہیں کی گئی۔ اب کم و بیش 1.25 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور یہ کم و بیش علماء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اجمالی طور پر تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تحدید سے نہیں کہیں گے کہ ایگزیکٹلی، کیونکہ اگر ایک زیادہ ہو یا ایک کم ہو، دو زیادہ ہو دو کم ہو اس تعداد میں، تو ایمان میں فرق نہ آئے کہ جن کو اللہ نے مبعوث کیا وہ سارے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور پیغمبری یہ کسبی منصب نہیں ہے کہ کوئی کما سکے اپنے شوق سے، بلکہ یہ وہابی منصب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ یجتبی، اللہ چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، اور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ۔ بہرحال ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ایک نبی ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ من جملہ ان خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بدون باپ پیدا کیا، اور یہ مومن کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی عجوبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بدون ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا تھا۔ آج کل یہ عقیدہ ارتقاء، ایوولوشن تھیوری، اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن متاثر ہیں، اور اردو میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کتاب نہیں ہے جس کا ترجمہ اردو میں نہ ہو، اور کوئی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا اپنا کوئی فورم بنا کر اس پر تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ روشن خیال لوگ ہمارے دور کے پڑھے لکھے ان پڑھ جو مسلمانوں کو الحاد کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح عربی زبان میں بھی کوئی ایسا ریسرچ نہیں ہے، کوئی ایسی تھیوری نہیں ہے جس کا ترجمہ نہ کیا جائے اور ایک طبقہ اس کی اشاعت نہ کرتا ہو۔
تو معلومات کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی نسل یوں بتاتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ میں آدمی ہوں، میرے بڑے ابا آدم علیہ السلام ہیں، آپ بھی یہی کہیں گے نا جی، جو جنت سے آئے تھے، اور انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ واپس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر لیوا، آپ کے جھنڈے کے تحت ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ، اس ایمان پر رہیں گے تو داخل ہوں گے نا۔ لیکن جو یہ کہتے ہوں تو پھر ان کی سوچ، ان کی پہنچ، تو یہ ہر طرح کا پروپیگنڈا، تو اس میں عقیدہ ارتقاء اب مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تجربوں کا محتاج نہیں ہے، اور اس میں تو اسی پر کفایت ہے کہ خود اس طبقے میں کتنے اختلافات ہیں۔ یہ کوئی ایک تھیری نہیں ہے، یہ بہت ساری تھیریز کو آپس میں پیچ ورک کے طور پر سی کر پیوند کاری کی گئی ہے، اور خود جو ڈاروین کی اپنی تحریرات ہیں اس میں اس نے مقرر لکھا ہے کہ I could be wrong، تو ہم کہتے ہیں you are wrong، ہم کہتے ہیں کہ you are wrong۔ یہ تو تھیری ہے، اختراع ہے کہ تم نے خدا کی جگہ پر کچھ اور تصور دنیا میں قائم کرنا تھا تو تم نے اس کو پیش کیا، حالانکہ پھر بھی تم کامیاب نہیں ہوئے، کہ بالفرض، بفرض محال، فرضی طور پر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن بالفرض اس کو تسلیم بھی کیا جائے تو پھر بھی خدا کا سوال تو باقی رہا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی، وجود کیسے عطا کیا گیا خلقت کو۔ تو بہرحال ہمارے بڑے ابا کون ہیں؟ ابو البشر آدم علیہ السلام، ہمارا نسب وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بدون ماں اور باپ کے پیدا کیا۔ اللہ ایسا کر سکتے ہیں؟ بتائیے، کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور دوبارہ کریں گے۔ یعنی قیامت سے پہلے دوبارہ حشر میں کیا ہوگا؟ قبروں سے، مٹی سے ہم سب اٹھیں گے کہ نہیں؟ تو جس نے ایک بار کر لیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تجربوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں بدا کا عقیدہ نہیں ہے کہ خدا سے چوک غلطی ہوتی ہو اور پھر بعد میں پچھتاتا ہو خدا کہ او ہو میں نے کیا کر لیا، یہ خدا کی شان نہیں ہے۔ ہم اس خدا پر ایمان لاتے ہیں جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ماضی، مستقبل اور حال کا علم بیک وقت رکھتا ہے، اور وہ محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، خلقت کے پاس تو احاطہ نہیں ہے، ہمیں تو جزئیات معلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ تفصیلی علم سے ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کے مظاہرے کے طور پر لکھوا بھی دیا تقدیر میں، لوح محفوظ میں، کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، تو لکھوا ہو سکتا ہے اور لکھ ہو سکتا ہے جس کے علم میں ہو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کیا ہے کہ تقدیر کو لوح محفوظ میں تقدیر کو لکھا گیا، تو یہ اور اس کا ہمیں علم دیا گیا، تو یہ اللہ کے علم کو سمجھانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ یعنی اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ لکھوا دیا جا چکا ہے، تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے نا، تو اللہ کا علم محیط ہے، تو اللہ تعالیٰ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تجربہ نہیں کیا کہ پہلے پروٹوٹائپ اور پھر ٹیسٹ کہ اس گاڑی کا یہ ماڈل اچھا نہیں رہا تو اب اس سے بہتر بنائیں گے، اور پھر اس کا اس میں یہ خامی نکلی، اور پھر اس سافٹ ویئر میں یہ وائرس اور بگ ہے تو اگلی مرتبہ ذرا مضبوط بنائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ مکمل آدمی کو بنایا، آدم کو بنایا بدون ماں اور باپ کے، اور ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور میں حیران ہوا کہ ایک مرتبہ ایک ریڈیو پروگرام چل رہا تھا، تو اس میں لوگ سائنسی اور فلسفی سوال پوچھ رہے تھے، اور اس میں کسی نے پوچھا اس سلسلے میں، تو وہ کہنے لگا، سائنسدان جو جواب دے رہا تھا کہنے لگا کہ ہماری پسلیاں دونوں طرف جتنی ہونی چاہیے اتنی ہی ہوتی ہیں، یعنی وہ یہ جواب دے رہا ہے اور ہے سائنسدان۔ تو میں نے سوچا کہ یہ عجیب عقل مندی ہے، اگر کوئی کسی کا بازو ٹوٹ جائے، کٹ جائے، تو کیا اس کی اولاد کا بازو نہیں ہوگا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر آدم کی پسلی کو نکالا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی پسلی نہیں ہوگی، یہ تو سائنس کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے یہ بات حق ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا علیہ السلام، اور اللہ ایسا کر سکتے ہیں، اور ان سے پھر نسل چلی ہے۔ اچھا خیر، ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ تو جس رب نے آدم کو بدون ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور حوا کو بھی بدون ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور جس رب نے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام کو اولاد دی بانجھ بیوی سے، وہی رب اس پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر، بتائیے،
باپ کے پیدا کیا ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ قصہ مکمل اور مفصل قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو بہرحال اب میں اس قصے میں جاؤں تو پھر وہ نمبر میرے جو میں چند نمبر جن کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائیں گے، لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یعنی ہوا یہ اختصار کے ساتھ ہوا یہ کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پھر ان کی پرورش اور ان کی کفالت کی لمبی اور مبارک تفصیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان میں سے عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ فرعون کی بیوی آسیہ اور حنا کی بیٹی عمران کی بیٹی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ نیک خواتین میں سے ہیں، اور اہل ایمان میں سے عورتوں کو ان سے جو ہے نا ان سے سبق لینا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے وہ غسل سے فارغ ہوتی ہیں اور اپنے خاص حجرے میں ہیں اور لباس اپنا اوڑھ لیا، اس کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ کمرے کے اندر جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا ایک خوبصورت نوجوان موجود ہے، اور گھبرا گئی اور پھر اللہ کا واسطہ دیا کہ اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تیرے اندر تقوی کی جیسی کوئی صفت ہے، ذرا بھی اللہ کا ڈر ہے، تو اس کا میں واسطہ دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتی ہوں کہ یعنی اعوذ بالرحمن، میں رحمان تعالیٰ کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کے پناہ میں اپنے آپ کو دیتی ہوں، تجھ سے بچ جاؤں، تجھ سے کوئی شر مجھے نہ پہنچے۔ اور یہ واسطہ کافی ہونا چاہیے اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو۔ متقی کو جب اللہ کا نام کا واسطہ دیا جاتا ہے تو وہ باز آ جاتا ہے۔ تو یہ جبریل جو انسانی شکل میں آئے، انہوں نے پھر جواب دیا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو مالک کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے بھیجا گیا کہ تجھے بیٹا ملے۔ اب حیران کہ کہنے لگی کہ میں تو کوئی ایسی عورت نہیں ہوں کہ میرے غلط تعلقات ہوں، اور میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں، کسی مرد نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں، تو میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیا کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، ایسا ہو کر رہنا ہے۔ اور پھر ان کی طرف پھونکا، اور یہ پھونک ان کے بدن میں داخل ہو گئی، اور جبریل علیہ السلام کی تاثیر یہ ہے کہ ان جس چیز سے مس کریں وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے اگر اس میں زندگی کی قابلیت ہو۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہیں وہ بھی زندگی سے متعلق ہیں۔ مثلا کسی چیز مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، تو قبر پھٹتی تھی اور مردہ کھڑا ہو جاتا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اسی طرح مٹی سے اڑتا جانور پرندہ بنایا، اس میں پھونکا تو اللہ کے حکم سے وہ اڑ کر چلا گیا۔ اور ابرس اور اکمہ مادر زاد اندھے کو ہاتھ لگاتے تو اس کی بینائی لوٹ آتی، اور ابرس جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا وہ اس بیماری سے بری ہو جاتا اور صحت مند ہو جاتا۔ تو جس طرح کی صورتحال ہوتی اس کے مطابق اس میں ایک قسم کی حیات نو آ جاتی۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کا اثر ہے، اور یہ جبریل، یہ سلسلہ ہے پیچھے، جبریل کی پھونک سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور 12:44 p.m. حال یہ ہے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام، درد ذیل کا پورا منظر سورہ مریم میں بیان کیا گیا، پریشان ہیں کہ اب میں اپنی قوم کے پاس کیسے جاؤں گی، اکیلی عورت ہیں، عفیف عورت، پاک دامن، اور کوئی پاس بھی نہیں۔ تو اس اکیلا پن اور اس اداسی کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ وہاں کھانے پینے کا نظم کیا جاتا ہے، اور وہ جو گھڑی ہے جو ایک عورت پر گزرتی ہے اس کو عجیب انداز سے قرآن کریم نے بیان کیا کہ یعنی ایک عورت پر ویسے ہی درز ذیل کی گھڑی بہت مشکل گھڑی ہے، لیکن یہاں تو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ڈر ہے کہ قوم طعنہ دے گی اور جواب دینا پڑے گا، اور میں کیا جواب دوں گی، میں کیسے ان کو بتاؤں گی کہ یہ مالک کی طرف سے فرشتہ بھیجا گیا اور بدون باپ کے میرے ہاں حمل ہوا اور بچہ ہوا۔ تو اس وقت وہ تمنا کرنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بالکل بلا چکے ہوتے، میں ہوتی نہ دنیا میں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ
یہ جو خشک تنا ہے کھجور کا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کو ذرا مریم ذرا حرکت تو دے، یہ ہے تو خشک لیکن تو میری قدرت کا کرشمہ دیکھے گی۔ تو حضرت مریم، اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت ہمیں دنیا میں کرنی پڑے گی، بیج بوئیں گے تو پھر پودا پیدا ہوگا اور اس کے اوپر پھل آئے گا، لیکن کچھ حرکت کرنی پڑے گی۔ دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب سے چلایا، اسی لیے تو مسجد میں آنا پڑا نا، وضو کرنا پڑا، غسل کرنا پڑا، اور پھر جمعہ میں رکوع سجدہ کریں گے، خطبہ سنیں گے، تو تب جا کر جمعہ ہوگا، صرف خیالی تو نہیں ہوگا نا۔ تو دین کو بھی اسباب کے طور پر چلایا گیا ہے۔ تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے اس کو حرکت دی اور اس خشک پودے سے تازی کھجوریں گرنا شروع ہوئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت جو ماں کی حالت ہوتی ہے ولادت کے بعد اور اس کو خاص قسم کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں رطب نہایت مفید غذا ہے، اس میں وہ تمام توانائی کی چیزیں موجود ہیں جس کی ماں کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ تو اطباء نے اس کی تصریح کی ہے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کھائی اور اللہ تعالیٰ نے قدم کے قریب چشمہ جاری کر دیا، اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ کلی وشربی وقرری عینا، کھا اور پی اور بچے کا منہ مکھڑا دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، اور اگر آگے کوئی تجھے ملے اور سوال کرے تو پھر جیسے کہ بنو اسرائیل میں دستور تک اشارہ کر دینا کہ آج میرا روزہ ہے، اور بنو اسرائیل میں چپ کا روزہ ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں چپ کا روزہ تو نہیں ہے، لیکن چپ کی فضیلت ضرور ہے، چپ کی فضیلت ضرور ہے۔ تو بہرحال چپ کا روزہ تھا، تو حضرت مریم علیہ السلام گئی اپنے لوگوں کے پاس، اور لوگوں نے پوچھا، فوراً بولنا شروع ہو گئے لوگ بنو اسرائیل کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو تیرا باپ بھی نیک، تیری ماں بھی اچھی عورت تھی، تیرا بھائی بھی برا نہیں تھا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ یا اخت ہارون۔ تو بہرحال اب ان کے اس جملے میں بھی بڑی تفصیل ہے، کیا کیا وہ اشارے کر رہے ہیں، اور مریم علیہ السلام نے پھر بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو، میرا تو روزہ ہے، اشارے سے بتایا۔ اب اس پر بھی وہ اور زیادہ تیش میں آئے کہ کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، گود کے بچے سے کیسے بات کریں، کیسے بات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گود ہی سے گویائی عطا کی، اور اس نے تقریر کی جو میں نے شروع میں پڑھی، انی عبد اللہ۔